سردار داؤد خان، جن کا شمار ڈیورنڈ لائن کے مخالفین میں ہوتا تھا، انہوں نے پختونستان تحریک کی سرپرستی شروع کی تو ذوالفقار علی بھٹو نے حکمت یار برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کو پاکستان میں پناہ دے کر وہی کارڈ افغانستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھٹو کے دور حکومت میں تو پاک افغان کشیدگی ختم نہ ہو سکی، مگر جب جنرل ضیاء الحق نے سردار داؤد خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دونوں ملک قریب آنے لگے تو انقلاب سور کے نام سے برپا ہونے والی خونریز فوجی بغاوت میں سردار داؤد خان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سردار داؤد خان، جنہیں شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قتل کر کے پل چرخی کے قریب ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا تھا، 30 سال بعد اس اجتماعی قبر کا سراغ ملا تو سردار داؤد خان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں کیسے پہچانی گئیں؟ آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سردار داؤد خان، جو اس سے پہلے بھی کئی بار اپنے کزن ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالنے کے منصوبے بنا چکے تھے، انہوں نے 17 جولائی 1973 کو کامیاب بغاوت کے بعد بادشاہی نظام ختم کر کے جمہوریت رائج کر دی اور خود افغانستان کے پہلے صدر بن گئے۔ آخری بادشاہ ظاہر شاہ کا بنایا ہوا آئین معطل کر کے پارلیمنٹ ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ لویا جرگہ کا نظام متعارف کروایا گیا۔ چند ماہ بعد ہی اکتوبر 1973 میں سردار داؤد خان کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا اور سابق وزیر اعظم محمد ہاشم میوند خیل کو اس سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مختصر عرصہ میں سردار داؤد خان نے اپنی رٹ قائم کر لی اور بشمول نیشنل بینک افغانستان کے تمام بینکوں کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ سردار داؤد خان سے متعلق ایک غیر مصدقہ روایت بہت مشہور ہوئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کابل میں تانگا گھوڑا بطور سواری استعمال ہوا کرتا تھا۔ کرائے بڑھنے کی شکایت ملی تو سردار داؤد خان بھیس بدل کر ایک کوچوان کے پاس گئے اور اسے پل چرخی جانے کو کہا۔ اس نے نخرہ دکھاتے ہوئے جواب دیا کہ میں سرکاری نرخنامے پر کام نہیں کرتا۔ داؤد خان نے کہا، اچھا 20 افغانی دوں گا۔ کوچوان نے کہا، تھوڑا اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان نے کہا، 25 افغانی۔ کوچوان بولا، مزید اوپر جاؤ۔ سردار داؤد خان نے کہا، 30 افغانی دوں گا۔ کوچوان بولا، کچھ اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان نے کہا، 35 افغانی دوں گا۔ کوچوان نے کہا، مارو تالی۔ تانگے پر بیٹھنے کے بعد کوچوان نے پوچھا، کامریڈ ہو؟ داؤد خان نے کہا، اوپر جاؤ۔ کوچوان نے کہا، پولیس والے ہو؟ سردار داؤد خان بولے، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان نے کہا، فوجی جنرل ہو؟ داؤد خان نے کہا، مزید اوپر جاؤ۔ کوچوان نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں تم سردار داؤد خان تو نہیں؟ داؤد خان نے کہا، مارو تالی۔ کوچوان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، میرا کیا ہوگا؟ جرمانہ کیا جائے گا؟ سردار داؤد بولے، اوپر جاؤ۔ کوچوان نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا، جیل بھیجا جائے گا؟ داؤد خان نے کہا، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان ہکلانے لگا اور پوچھا، کیا جلا وطن کر دیا جاؤں گا؟ سردار داؤد خان بولے، تھوڑا اور اوپر جاؤ۔ کوچوان پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، کیا مجھے پھانسی دے دی جائے گی؟ سردار داؤد خان نے کہا، مارو تالی۔ سردار داؤد خان قوم پرست تھے اور ڈیورنڈ لائن کو ختم کر کے سرحد کے دونوں طرف آباد پشتونوں کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ ان کی قوم پرستانہ پالیسیوں کے باعث شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں حالات خراب ہونے لگے۔ 8 فروری 1975 کو وزیر اعلیٰ حیات محمد خان شیرپاؤ بم دھماکے میں مارے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پشتون قیادت کو گرفتار کر لیا اور نیب پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان نے افغانستان کو بھی ان واقعات کا ذمہ دار قرار دیا۔
افغان حکومت نے سرحدی گاندھی، عبدالغفار خان، المعروف باچا خان اور اجمل خٹک سمیت بعض پشتون رہنماؤں کو جلال آباد اور کابل میں پناہ دے رکھی تھی، جس سے پختونستان کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے افغان حکومت کو اسی انداز میں جواب دینے کے لیے دفتر خارجہ میں افغان سیل قائم کر دیا۔ یہ سیل، جس کی سربراہی بھٹو خود کیا کرتے تھے، اس میں DGISI اور IGFC بھی شریک ہوتے۔ پاکستان کی اشیرباد سے احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی اور حکمت یار نے وادی پنجشیر میں سردار داؤد حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس مزاحمتی تحریک کے دوران کمیونزم مخالف جذبات ابھارے گئے۔ بعد ازاں یہ افغان جہادی فرار ہو کر پاکستان آ گئے اور یہاں ان کی سرپرستی کی جانے لگی۔ صدر داؤد کی دعوت پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 7 سے 10 جولائی 1976 کو افغانستان کا دورہ کیا اور پھر اگست 1976 میں افغان صدر داؤد اسلام آباد آئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے افغان صدر کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ بھٹو کی طرف سے معزز مہمان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ سردار داؤد خان نے لاہور میں شالامار باغ کا دورہ کیا اور پاکستانی شہریوں سے خطاب بھی کیا، مگر بھٹو کی سحر انگیز شخصیت کے باوجود مذاکرات کی میز پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ بعد ازاں بھٹو اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گئے اور پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سردار داؤد خان، جو ابتدائی طور پر روس نواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے تعاون سے ظاہر شاہ کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ابتدائی چند برس کے دوران روس اور بھارت سے خاطر خواہ فوجی امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے، اب سوویت یونین سے کسی حد تک مایوس ہو چکے تھے اور کمیونزم پر انحصار ختم کر کے افغانستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی PDPA کی بنیاد افغان دانشور نور محمد ترکئی، میر اکبر خیبر اور ببرک کارمل نے رکھی۔ میر اکبر خیبر، جو کابل ملٹری اکیڈمی کے گریجویٹ تھے، انہیں 1950 میں فوج میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی۔ جیل میں ان کی ملاقات کابل یونیورسٹی کے طالب علم رہنما ببرک کارمل سے ہوئی اور جیل سے رہائی کے بعد ان دونوں نے محفل کے نام سے فکری نشست کا اہتمام کیا، جس نے آگے چل کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی شکل اختیار کی۔ کمیونزم کے پرچار کے لیے پہلے خلق کے نام سے اخبار شروع کیا گیا، جب یہ بند ہو گیا تو پرچم کے نام سے نیا اخبار نکالا گیا اور پھر PDPA 2 حصوں میں بٹ گئی۔ PDPA کا ایک حصہ خلق کہلایا، جو پشتو میں عوام کو کہتے ہیں، جبکہ PDPA کا دوسرا دھڑا پرچم کے نام سے مشہور ہوا۔ فروری 1977 میں سردار داؤد خان لویا جرگہ کے ذریعے مزید 7 سال کے لیے افغان صدر منتخب ہو چکے تھے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے 3 ماہ بعد ہی 10 اکتوبر 1970 کو کابل کا خیر سگالی دورہ کیا اور صدر داؤد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ واپس آ کر جنرل ضیاء الحق نے حیدرآباد ٹریبیونل توڑ دیا اور تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کی دعوت پر سردار داؤد خان 5 مارچ 1978 کو 4 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر داؤد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں خان عبدالولی خان، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری اور غوث بخش بزنجو سمیت پشتون اور بلوچ رہنماؤں کو مدعو کر رکھا تھا۔ اس موقع پر افغان صدر داؤد خان نے اپنے ملک کے کمیونسٹ دھڑے سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ان کی مثال تربوز جیسی ہے، باہر سے سبز لیکن اندر سے سرخ ہی سرخ۔ جنرل ضیاء الحق کے معتمد خاص اور سابق وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل خالد محمود عارف کا دعویٰ ہے کہ اس دورے کے دوران برف پگھل گئی۔
جنرل کے ایم عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ روانہ ہونے سے پہلے صدر داؤد نے نہایت گرم جوشی سے ضیاء الحق کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ ایک پٹھان کا ہاتھ ہے جو پاکستان کے ساتھ مضبوط اور دیر پا روابط قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ گزشتہ 30 برسوں سے ہم نے ایک موقف اپنایا ہوا ہے۔ اس موقف میں تبدیلی لانے کے لیے اور اپنے عوام کی سوچ کا دھارا بدلنے کے لیے مجھے کچھ مہلت دیجیے۔ میں افغان رہنماؤں کا ایک لوئی جرگہ بلانا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جنرل ضیاء الحق کا خیال تھا کہ سردار داؤد خان اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے اور وہ انہیں مہلت دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر قدرت نے مہلت نہ دی۔ اس ملاقات کے ایک ماہ بعد ہی 27 اپریل 1978 کو سردار داؤد خان کے خلاف بغاوت ہو گئی، جسے افغان کیلنڈر کی مناسبت سے انقلاب سور کہا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق جی ایچ کیو راولپنڈی میں ایم ایل اے کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے جب انہیں کابل میں فوجی بغاوت کی اطلاع ملی۔ جنرل کے ایم عارف کے مطابق جنرل ضیاء الحق سے پوچھا گیا کہ اگر صدر داؤد نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا، میں مدد کرنے میں ہرگز تامل نہیں کروں گا مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے بانی اور پرچم اخبار کے ایڈیٹر میر اکبر خیبر کو 17 اپریل 1978 کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ میر اکبر خیبر کے قتل پر خلق اور پرچم کے نام سے دونوں دھڑے یکجا ہو گئے۔ پی ڈی پی رہنماؤں کا خیال تھا کہ میر اکبر خیبر کو سردار داؤد خان کے حکم پر قتل کیا گیا ہے، کیونکہ پرچم پارٹی کی حمایت سے اقتدار حاصل کرنے کے بعد سردار داؤد خان نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اور اپنی جماعت دا نیشنل ریولوشنری پارٹی بنا لی۔ حکومت کے خلاف احتجاج ہوا تو نور محمد ترکی، ببرک کارمل اور حفیظ اللہ امین سمیت پی ڈی پی اے قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ سردار داؤد خان کو افغانستان میں داخلی محاذ پر جس قسم کے حالات کا سامنا تھا، اس کے حقیقی اسباب کچھ اور تھے۔ دراصل سردار داؤد خان نے سوویت حکام کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی۔ سردار داؤد خان پاکستان میں جنرل ضیاء الحق سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد روس کے سرکاری دورے پر گئے، جو ان کا آخری غیر ملکی دورہ ثابت ہوا۔ آئی ایس آئی کے افغان بیورو کی قیادت کرنے والے بریگیڈیئر یوسف اپنی کتاب دا بیئر ٹریپ کے صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں کہ اس دورے کے دوران کریملن میں سردار داؤد خان کی برزنیف سے تلخ کلامی ہوئی۔ سردار داؤد خان نے سامنے رکھی میز پر باقاعدہ مکہ مارتے ہوئے چلا کر کہا، افغان اپنے فیصلے افغانستان میں کرتے ہیں۔ روسی صدر کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس روز سردار داؤد خان نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ 27 اپریل کی صبح سردار داؤد خان اپنے قصر صدارت ارگ شاہی محل میں وزیر داخلہ عبدالقدیر کے منتظر تھے تاکہ پی ڈی پی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے متعلق بریفنگ لے سکیں، مگر بساط الٹائے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پل چرخی جیل میں قید حفیظ اللہ امین نے فوج میں موجود اپنی حامی دھڑے کو بغاوت کا حکم جاری کر دیا تھا۔ روس کے تربیت یافتہ افغان فوجی افسر شاہ نواز تنائی نے اشارہ ملتے ہی کارروائی شروع کر دی۔ افغان فوج کی 4تھی آرمڈ کور سے لیفٹیننٹ کرنل محمد رفیع، میجر محمد اسلم وطن جار اور میجر شیر جان مزدور یار ٹینکوں کا ایک کالم لے کر نکلے اور ارگ شاہی محل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جلد ہی وزارت دفاع پر قبضہ کر لیا گیا اور پھر فضائیہ بھی اس بغاوت میں شریک ہو گئی۔ جلد ہی ٹینکوں نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔ افغان صدر کے محافظ بے جگری سے لڑے اور آخری سانس تک مقابلہ کیا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ 27 اور 28 اپریل کی درمیانی شب صبح 4 بجے کیپٹن عماد الدین کی قیادت میں فوجی دستہ محل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ سردار داؤد خان سے سرنڈر کرنے اور مستعفی ہونے کو کہا گیا،
مگر انہوں نے اپنے ذاتی پستول سے فائرنگ شروع کر دی۔ جب گولیوں کی بوچھاڑ تھمی تو سردار داؤد خان، ان کی بیوی، بہن، داماد، بہو اور 4 پوتے پوتیوں سمیت شاہی خاندان کے 18 افراد قتل ہو چکے تھے۔ اس خون ریز بغاوت کے دوران مرنے والوں میں سردار داؤد خان کے شاہی خاندان کا ایک 1.5 سال کا شیرخوار بچہ بھی شامل تھا۔ شاہی خاندان کے ان افراد اور محل کے محافظوں کو کابل میں پل چرخی جیل کے قریب 2 اجتماعی قبریں کھود کر گاڑ دیا گیا اور پھر ان قبروں کا نام و نشان تک بھی مٹا دیا گیا۔ 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب حامد کرزئی صدر بنے تو سردار داؤد خان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں تلاش کرنے کا کام شروع ہوا۔ پاچا خان جو تب افغان فوج میں لیفٹیننٹ تھے اور بعد ازاں بطور جنرل ریٹائر ہوئے، انہوں نے لاشیں دریافت کرنے کی اس کوشش میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ انقلاب سور کے وقت گڑھا کھود کر اجتماعی قبر میں لاشیں پھینکنے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سردار داؤد خان اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کی لاشیں یہاں دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو نہایت احتیاط سے قدم گنتے ہوئے گئے اور یہ یاد رکھا کہ سڑک سے 90 قدم کے فاصلے پر کس جگہ گڑھا کھود کر لاشیں پھینکی گئی تھی۔ کئی ماہ کی کوشش کے بعد جب اجتماعی قبریں دریافت ہو گئیں تو ان مسخ شدہ لاشوں کی شناخت سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سردار داؤد خان کی لاش کو ان کے دانتوں کے سانچے اور چھوٹے سنہری قرآن مجید کے نسخے سے پہچانا گیا۔ افغان جنرل انور شاہ خان کے مطابق سنہرے رنگ کا یہ قرآن جسے سردار داؤد خان ہر وقت اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا کرتے تھے، انہیں سعودی فرمانروا کی طرف سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ سردار داؤد خان کی ہمشیرہ عائشہ خان کو ان کے بوٹوں سے پہچانا گیا، کیونکہ آرتھوپیڈک بوٹ جو ایک کمپنی خاص طور پر دنیا کے چند بڑے لوگوں کی فرمائش پر ان کے لیے تیار کیا کرتی تھی، اس کا دعویٰ تھا کہ چاہے جتنے مرضی سال بیت جائیں اس جوتے کی چمک دمک مان نہیں پڑے گی۔ سردار داؤد خان کی ہمشیرہ کی لاش تو گل سڑ چکی تھی، مگر ان کے بوٹ اب بھی نئے جیسے محسوس ہوتے تھے۔ اسی طرح سردار داؤد خان کے بیٹے عمر خان کی لاش کو اس کے سٹریپس کے کلپ سے شناخت کیا گیا، کیونکہ وہ ایک مخصوص کمپنی کے سٹریپس استعمال کیا کرتا تھا۔ افغانستان کے پہلے صدر داؤد خان اور ان کے اہل خانہ کی لاشوں کو اجتماعی قبر سے نکال کر 17 مارچ 2009 میں یعنی قتل ہونے کے 30 سال بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ کابل میں دفن کیا گیا، اور اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے سردار داؤد خان کا تابوت قبر میں اتارا۔ سردار داؤد خان کی ایک بیٹی درخانئی جو اس خون ریز بغاوت کے دوران بچ گئی، اب سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہے اور ان کے بچوں نے سرکاری سطح پر کی گئی اس تدفین کے عمل میں شرکت کی۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انقلاب سور کے نتیجے میں کسے کابل کے تخت پر بٹھایا گیا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔